الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک میں مومنین بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن رمضان کے جانے کے ساتھ ہی وہ اپنے نیک اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں یا بہت زیادہ کمی کر دیتے ہیں۔ سورہ المومنون کی چند آیات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ان کا ترجمہ ہی آج آپ کو سنانا مقصود ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنین کی صفات کو بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہو گئے مومن، کامیاب ہو گئے وہ مومن جن میں یہ صفات ہیں۔ نمبر 1، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں۔ عاجزی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بڑے سکون سے نماز پڑھتے ہیں، کھجلی کرنا، کپڑوں کو سیدھا کرنا، جس طرح کہ آج کل بار بار کپڑوں کو لوگ سیدھا کرتے ہیں، خصوصاً جن کی طبیعت میں اشناکی ہوتی ہے وہ اپنی استری وہ اس کے چکر میں نماز کو نہیں دیکھتے، کیونکہ ابھی نماز کے بعد جی تقریب پہ جانا ہے، شادی پہ جانا ہے۔ اس نماز کا حال آپ لوگوں کا دیکھ لیں، استری کو بچانے کے لیے کبھی یوں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے کپڑوں میں سلوٹ نہ آ جائے، یہ کھیلنا مکروہ ہے نماز میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آیات سنائی ان میں پہلی صفت کون سی ہے؟ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہم نے ترمذی شریف پڑھی، انہوں نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ جب بندہ اللہ اکبر کہہ لے تو اس اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ ایک تو آپ اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں نا، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کا مطلب ہے اللہ اکبر کا کہ اے اللہ، اب میں ساری دنیا سے کٹ گیا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہو گیا ہوں۔ ایسے نماز پڑھے آدمی، انسان کپڑوں سے جسم سے نہ کھیلے، استری جاتی ہے تو جاتی رہے، لوگ کچھ کہتے ہیں تو کہتے رہیں۔ نمبر 2، والذین هم عن اللغو معرضون، کوئی کام فضول ہے یا کوئی بات فضول ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایسے مومن کامیاب ہیں جو فضولیات سے اپنا رخ پھیر لیتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ مومن کامیاب ہیں جو زکوٰۃ کرنے والے ہیں، یعنی ادا کرنے والے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ نمبر 4، والذین هم لفروجهم حافظون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ ہاں، جس وقت قرآن مجید اتر رہا تھا اس وقت 2 قسم کی عورتیں
حلال تھی، ایک وہ جس سے آپ نے نکاح کیا، دوسری جنگ میں قید ہو کر آنے والی عورتیں جو تقسیم کر دیتے تھے نبی علیہ السلام اور وہ لونڈیاں بن جاتی تھیں، وہ لونڈیاں بھی حلال تھی۔ اللہ نے انہی کا ذکر کیا ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اب جنہوں نے یہ صحیح راستہ اختیار کیا ہے ان پر اللہ کی طرف سے کوئی ملامت نہیں ہے۔ ہاں، یہ اس صحیح راستے کو چھوڑ کر فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس راستے کے علاوہ جو اللہ نے بیان کیا ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہی آیات نمبر 5 اور نمبر 6، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ لوگ مومن کامیاب ہیں جو امانت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتیں ان کی حفاظت کرتے، اگر کسی نے امانت رکھی ہے اس میں خیانت نہیں کرتے، وعہدہم، اور کسی سے عہد کیا ہے اس عہد کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے مومن کامیاب، والذین ہم بشہاداتہم قائمون، فرمایا نمبر 7 وہ مومن کہ جو مومن ہونا بھی ایک صفت ہے اور بہت بڑی صفت ہے، فرمایا والذین ہم بشہاداتہم قائمون، جو گواہی دیتے ہیں تو سیدھی سیدھی گواہی دیتے، گواہی دینے میں ملاوٹ نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو سیدھی گواہی دیتے ہیں ایسے مومن کامیاب ہیں۔ اور انہی صفات میں یہ صفات بیان کرنے کے بعد آخری صفت اللہ نے پھر نماز کا ذکر کیا۔ پہلی صفت تھی نماز کی کہ مومن نماز میں عاجزی کرتا ہے، اور آخر میں بھی نماز کا ذکر ہے لیکن اور انداز میں ہے، والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو ضائع نہیں کرتے، ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ ایسے مومن کامیاب ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون۔ آپ حضرات نے یہ صفات سن لی ہیں، ایک مرتبہ میں جلدی جلدی پھر عرض کرتا ہوں۔ وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہے فرمایا جو بےہودہ بات اور کام سے منہ پھیر لیتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہیں جو عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہیں جو امانت اور عہد کی حفاظت کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہیں جو گواہی سیدھی سیدھی دیتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ ان مومنین کو جن کو تو نے کامیاب کہا ہے، ان کو تو نے کیا عطا کرنا ہے انعام میں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، ایسے مومن کامیاب مومن یہ وارث ہیں۔ اے اللہ ابھی بھی ہمیں بات سمجھ نہ آئی کس چیز کے وارث ہیں، تو اللہ نے فوراً فرمایا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ظاہر ہے نفس کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھیں، کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں، نفس کہتا ہے کبھی زکوٰۃ دیں کبھی زکوٰۃ نہ دیں، نفس کہتا ہے تہجد پڑھیں نہ پڑھیں، یہ کشمکش لگی رہتی ہے، انسان ساری زندگی نفس کی مخالفت کرتا رہتا ہے جی، اور اللہ کو راضی کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مشقت میں اس تکلیف میں کیا انعام اللہ نے دیا، اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں، یہ کامیاب ہیں، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اور پھر اللہ نے ساتھ ایک دھڑکا بھی ختم کر دیا، وہ یہ کہ کسی بڑے محل میں آپ ایک مرتبہ داخل ہو جائیں، آپ کسی بادشاہ سے ملاقات کے لیے جائیں، آپ کو پاکستان کا بادشاہ بلا لے، آئیں ملاقات کے لیے، لیکن آپ کو پتہ تو ہوگا نا کیا کہ ملاقات کا ٹائم 10 منٹ ہے، پھر ہمیں اس محل سے نکلنا ہوگا۔ میرے رب نے جو محلات بنائے ہیں اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا ہے الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی ان کو نکالا نہیں جائے گا، نکلنے کا کوئی دھڑکا نہیں ہے وہاں۔ آج
اس بات کی دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لے، اور ہمیں انہی صفات کا حامل بنا کر اے اللہ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ میرا دل کرتا ہے آپ کو اس جنت کا تھوڑا سا میں حال سنا دوں۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی جنت کا بہت ذکر کیا ہے، اور احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا بہت ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الخیمۃ درۃ ستون طولها فی السماء 60 میلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو جنت میں نا جہاں اور نعمتیں ملیں گی وہاں ایک اللہ اس کو خیمہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اس حدیث کو مسلم نے ذکر کیا۔ وہ خیمہ کس چیز کا بنا ہوا ہوگا؟ سبحان اللہ، جنت کا خیمہ وہ کون سا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کا خیمہ جس کی بلندی 60 میل اوپر تک اور لمبا بہت زیادہ، اور اس میں ہی اس کے اہل رہیں گے، وہ خیمہ کس چیز کا ہوگا؟ فرمایا وہ ایک موتی کا خیمہ ہوگا، اتنا بڑا لمبا چوڑا ایک موتی کا خیمہ ہوگا۔ اس خیمے کی ایک جانب جو اس کی حوریں ہوں گی وہ دوسری جانب کی حوروں کو یہاں کی حوروں کا پتہ نہیں ہوگا، کبھی اس کونے میں کبھی ادھر کبھی درمیان میں گھومتا رہے گا پھرتا رہے گا، وہ اس کا خیمہ ہوگا، وہ جنت کا وہ خیمہ ہوگا۔ فرمایا جنت میں کھائے گا پیے گا، لا یبولون ان کو پیشاب نہیں آئے گا، ولا یتخوتون ان کو براس بھی نہیں آئے گا، ولا یمتخطون ناک سے پانی بھی نہیں نکلے گا، ولا یتفلون اور یہ مومن وہاں تھوکیں گے بھی نہیں، تھوک بھی نہیں آئے گا۔ آخر کھانا جو کھائیں گے تو پھر وہ ہضم کیسے ہوگا؟ کیونکہ خروج تو ہوگا نہیں۔ تو فرمایا جوشاؤن ایک ڈکار آئے گا۔ ڈکار کو دنیا کے ڈکار کو تو آپ علیہ السلام نے ناپسند کیا ہے، جنت کا ڈکار کیسا ہوگا؟ اس میں صحیحین کی حدیث ہے کہ جب مومن کھائے گا اور اس کو ڈکار آئے گا، دنیا میں ڈکار آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر کر لیتے ہیں منہ اپنا، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ مومن کو جنت میں جب ڈکار آئے گا اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی اس کی، اللہ اکبر کبھی۔ اور فرمایا آنیتہم من الذھب والفضہ، جو برتن اللہ وہاں آپ کو دے گا جن میں یہ وہاں کے غلمان آپ کے لیے کھانا لائیں گے، جو چیز آپ چاہیں گے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آنیتہم برتن کیسے ہوں گے؟ دو قسم کے برتن جو میرے رب نے دنیا میں حرام کیے ہیں، وہ برتن آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ سونا چاندی کا استعمال کرنا برتنوں کی صورت میں نہ مردوں کے لیے جائز ہے اور نہ عورتوں کے لیے جائز ہے۔ عورت سونا چاندی زیور کی صورت میں پہن سکتی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرے وہ، لیکن برتن تو کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ برتن سونے چاندی کے، یہ سونے کی تشتریاں، یعنی یہ سونے کے برتن، یہ جنت میں اللہ جنتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ عجیب بات یہ ہے، آپ کو پانی چاہیے، آپ کو پینے کے لیے دودھ چاہیے، آپ کو شہد چاہیے، آپ کو جو کچھ بھی چاہیے، آپ جب فرشتوں سے کہیں گے فلاں چیز لاؤ، دودھ لاؤ، پانی لاؤ، جو چیز بھی آپ مانگیں گے اس کا ذکر سورۃ الدہر میں پڑھ کر دیکھنے آپ۔ فرمایا فقدروها تقدیرا، اللہ اکبر۔ فرشتے برتن اتنا بھر کے لائیں گے جتنی آپ کی چاہت ہوگی، نہ کم نہ زیادہ۔ یہ بدمزگی کہ کبھی چیز کم ہو جاتی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، یہ بدمزگی جنت میں نہیں ہوگی۔ کم سے کم ہر جنتی کو جنت کے اندر زوجتان حوران، دو حوریں اللہ کم سے کم 2 حوریں عطا فرمائیں۔ شہید کو اللہ تعالی 70 حوریں عطا فرمائیں گے، اور ایک حدیث میں ہے ہر مومن کو بھی اللہ تعالیٰ 70 حوریں عطا فرمائیں گے۔ 2 تو لازمی ملیں گی، 70 اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس کے بارے میں آتا ہے 70 جوڑے بھی اگر اس نے پہنے ہوئے ہوں گے، اتنی نفاست ہوگی کہ وہ اپنے خامد کو صرف نظر آئے گی، کسی اور کو نظر نہیں آئے گی۔ بلکہ قرآن کریم نے جنتی حوروں کا ذکر کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ پاک نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ وہ ایسی حوریں میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں، میں نے پیدا کی ہیں، میں نے بنائی ہیں، اللہ نے بنایا ہے ان کو۔ اے اللہ وہ ہیں کیسی
لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ فرمایا ایسی پاکیزہ مطہر حوریں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ اب اللہ نے ان کو ذکر کرتے ہوئے عجیب بات ارشاد فرمائی، جس طرح یہاں دنیا میں عورتیں بازاروں میں پھرتی ہیں، بے پرد پھرتی ہیں، وہاں ایسا نظام نہیں ہوگا۔ وہاں فرمایا حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی جو بند ہوں گی، جو اندر رہیں گی۔ کہاں رہیں گی؟ اندر، خیموں میں۔ وہاں خیموں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ خیموں کا ذکر کرنا، دوسروں کو نظر نہ آنا، اس کا یہ مطلب ہے وہاں کی زندگی بے حیائی والی زندگی نہیں ہے، وہاں کی زندگی حیا والی زندگی، جنت کی زندگی بڑی پاکیزہ زندگی ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا حوروں کا ذکر کرتے ہوئے، فیہن قاصرات الطرف، کہ وہ جب اپنے زوج اور خامند کے پاس بیٹھیں گی تو وہ بے باک ہو کر نہیں بیٹھیں گی۔ اللہ تعالیٰ کو جو صفت پسند ہے یہ عورت میں، اس کا ذکر کیا۔ کیا عورت کی سب سے بڑی صفت شرم و حیا ہے، تو اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کیا؟ فرمایا قاصرات الطرف، فرمایا کہ وہ نگاہ کو پست کر کے بیٹھے گی۔ وہ ایسی بیویاں اللہ تعالیٰ نے جنت میں آپ کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیات کا میں ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھیں بڑے بڑے شکاری لوگ ہیں، غریب بندہ کیا شکار کر سکتا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں ہرن کا گوشت صرف 2 مرتبہ کھایا، اور جب میں نے کھایا آج تک اس کی لذت محسوس کر رہا ہوں۔ تیتر زندگی میں 1 مرتبہ، بٹیر کئی مرتبہ، لیکن پھر بھی کم۔ لیکن ہر وقت یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی۔ سورہ واقعہ پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ نے جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس پرندے کے گوشت کو جنتی چاہیں گے وہ پرندہ بھنا ہوا ان کے سامنے موجود ہوگا۔ وہ جو پرندہ آپ چاہیں، جس کا آپ کو شوق ہے، میرے رب نے وہ چیزیں وہاں رکھی ہیں۔ اور کمال کر دیا اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے وہ بھی ہوگا جو تمہارے دل چاہیں گے، اور وہ بھی ہوگا جو تم زبان سے منگواؤ گے، اللہ وہ بھی تمہیں عطا فرمائیں گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، فرمایا یہ جو کھانا ملے گا یہ تمہیں 1-2 وقت جس طرح مہمانی ہم کر دیتے ہیں، اور تیسرا ٹائم اور چوتھا اور 5واں ٹائم پھر پوچھتے ہیں لوگ، ہاں جی کیا طبیعت ٹھیک ہے، کیسے آنا ہوا، کب جانے کا ارادہ ہے، پھر مہمانی میں محبت میں وہ کمی آ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی شریعت میں بھی یہ ہے کہ اتنا کسی کے پاس نہ ٹھہرو کہ اس کو آپ تنگ کر دیں، لیکن قربان جائیں اس رب پر کہ جنت میں داخل کرنے کے بعد جب بھی کھانا ملے گا اعزاز اور مہمان نوازی کے ساتھ ملے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، نزلا مہمانی ہے، اور کس کی طرف سے ہے؟ غفور الرحیم کی طرف سے ہے۔ اے اللہ جنت کی نعمتیں تو دے دے گا، ہم سے تو دنیا میں بڑی کوتاہی ہوئی ہے، پھر بھی تو اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں ہمیں دے دے گا۔ فرمایا میں نے کہہ نہیں دیا تمہیں کیا؟ نزلا من غفور الرحیم، ہاں یہ مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں اپنے پہلو اپنے بستروں سے الگ رکھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور تہجد پڑھ کر جو دعا کرتے ہیں ان کو اس وقت یہ ہوتا ہے اللہ جہنم سے بچا لے، جنت عطا فرما دے، اس وقت یہ دعا خوفا وطمعا دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کیا نعمت کا ذکر کیا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، اللہ نے تو کمال ہی کر دیا۔ فرمایا ایسی ایسی نعمتیں آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے تیار کر رکھی ہیں، کسی جی کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل پر ان کا کھٹکا تک بھی نہیں ہوا۔ سارے محلات، نہریں مختلف، باغات، ہر قسم کے پھل، ہر چیز دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنتیو تم پر سلام ہو۔
اللہ جب سلام کہیں گے تو اس وقت تو میرا خیال یہ ہے کہ لذت ہی کچھ اور ہوگی. مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں, صحیح حدیث سنا رہا ہوں. ساری نعمتیں, حور و قصور, غلمان, سب کچھ باغات دینے کے بعد رب تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ السلام علیکم یا اہل الجنہ, اے جنتیو تم پر سلام ہو. اس کے بعد اللہ فرمائیں گے ہر رضی تم, کیا تم راضی ہو؟ مالنا لا نرضا رب, پروردگار اتنا کچھ تو نے دیا, مالم توتے احدن, تو نے کسی کو اتنا نہیں دیا. ہر ایک بولے گا جتنا تو نے مجھے دیا ہے, ہر ایک کو اللہ اتنا دے دے گا, تو ہم کیوں ناراضی ہوں؟ یہ کہیں گے جنتی خوش بیٹھے ہوں گے, اے اللہ ہم راضی ہیں. اللہ فرمائیں گے اس سے بھی ایک بہتر چیز ہے, اعلیٰ نعمت ہے جو میں تمہیں دینے والا ہوں. جنتی کہیں گے اس سے اعلیٰ نعمت اور کیا ہوگی؟ توجہ کریں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے اعلیٰ نعمت یہ ہے, احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا, میں نے آج اپنی رضامندی تم پر اتار دی ہے, میں تم سے راضی ہو گیا ہوں, میں تم سے کبھی بھی آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گا. اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما دیں فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا, وہ لطف دوبالا ہو جائے گا. میرے نزدیک ایک رضامندی, اور دوسری بات میں عرض کروں کہ جس ہستی پر ساری کائنات فدا ہے اس ہستی کا بھی وہی دیدار ہوگا. ہاں صلی اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ.